الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وذريته أجمعين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ایک مرتبہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم. حضرات سامعین کرام، واعظ کی یہ محفل عصر کے بعد کی فاتحہ اور قرآن خوانی اس وجہ سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جو مرحوم اہل خانہ کے درمیان سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، جناب عظیم خان صاحب، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام ہو سکے، ان کو یاد کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ گزارش کی جائے کہ پروردگار عالم تو ان کو اپنی مغفرت کاملہ سے سرفرازی عطا فرما. جہاں زبانی طور پر یہ جملے ہوں، وہیں ان کے نام کے اوپر صدقات اور خیرات کا اہتمام کر کر عالم برزخ اور عالم حشر کے اندر ان کو فائدہ پہنچانا بھی مقصود ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث مبارک کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. یہ حدیث پاک علامہ ابو عیسیٰ امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر درج کرتے ہیں. صاحب مشکات المصابیح جن کا نام ہے علامہ امام بغوی، وہ اپنی کتاب کے اندر اس کو لے کر آتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثہ. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے. وہ اگر زندہ تھا، دنیا میں حیات تھا، تو نمازیں ادا کیا کرتا تھا،
چلا گیا، اب نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ جب تک وہ زندہ تھا روزے رکھا کرتا تھا، لیکن اس دنیا سے جانے والا اب روزوں کا مکلف نہیں رہتا ہے۔ جب تک حیات تھا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کرتا تھا، بھلائی کے کام کیا کرتا تھا، لیکن جانے والا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ تمام خیر خواہیاں، یہ تمام نیکیاں، یہ تمام بھلائیاں، ان کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثہ، مگر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جانے والا اس دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کو منقطع نہیں کرتا اور ختم نہیں کرتا، بلکہ اس کا فائدہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی پروردگار عالم مرحمت فرماتا رہتا۔ یہ کہا جائے کہ انسان جب چلا جاتا ہے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، لیکن ان تین اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ ان میں سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے صدقہ، کہ جو بندہ کر لیتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر، جس کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے، اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، تو جب تک اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب صدقہ کرنے والے کو مرحمت فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب مسند احمد کی روایت کے اندر، جس کو امام احمد بن حنبل نے لکھا اور درج کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ جس نے کوئی پودا کسی مقام کے اوپر لگا دیا اور وہ پودا ایک دن تناور درخت بن گیا، وہ لوگوں کو سایہ دینے لگا، وہ پھلدار تھا، اس کے اندر پھل آنے لگے، ضرورت مندوں نے اس کے اندر سے لے لیے، اجت لیے، پرندے آئے اس کے اندر سے پھریٹ کر اپنی ضرورت کے مطابق لے کر چلے گئے، چرند آئے انہوں نے فائدہ حاصل کر لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پودا لگانے والے کو ہمیشہ مرحمت فرماتا رہے گا۔ یہی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز کہ جس کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتا رہتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے کہ جس کو انسان نے انجام دے لیا ہو۔ ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے بطور اشکال، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا اشکال کسی کے ذہن میں پیدا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ اس کا تدارک کرا لیا کرے، ازالہ کرا لیا کرے، اہل علم سے پوچھ لیا کرے کہ اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ حقیقتاً اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عطا کیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے 14ویں پارے کے اندر سورہ النحل میں، اور انہی الفاظ کے ساتھ 17ویں پارے کے اندر سورہ الانبیاء میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اہل علم سے اس کا سوال کر لیا کرو اور پوچھ لیا کرو۔ اگر اہل علم سے سوال ہو جائے، پوچھ لیا جائے، تو پھر جو ذہن کے اندر شکوک و شبہات آتے ہیں الحمدللہ اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ لیکن اس بات کا بھی بڑا خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیتے ہوئے ایک قید لگائی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے مراد ہے اہل علم ہی سے سوال کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے بھی ڈسکس کر لیا جائے، کسی کے سامنے بھی اس کو پیش کر دیا جائے، وہ آدمی اس بات کا اہل نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے دوست نے پوچھا ہے، اس کے چھوٹے نے پوچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب نہ دیا جائے تو انسلٹ ہو جائے، تو پھر جو ذہن میں آتا ہے بندہ وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہر ایک سے نہ پوچھا جائے، ہر ایک سے ازالہ کروانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم ہی سے سوال کرو، إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اگر حدیث مبارک ہے کہ تمہیں صدقات اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، تو آدمی کہے گا کہ صاحب وہی صدقہ فائدہ پہنچاتا ہے
کہ جس کو بندے نے اپنی زندگی کے اندر ادا کر لیا ہو، جس کو انجام اپنی زندگی کے اندر دے دیا ہو۔ آپ سنتے ہوں گے، نہیں سنا ہے تو آپ قریب سن لیں گے، کیونکہ یہ باتیں اب بڑے پامر عروج کے اوپر پہنچ گئی ہیں کہ لوگ صاحب اپنے پیاروں کی برسی کے موقع پر، ان کے اس دنیا سے جانے کے موقع پر قرآن خوانیاں کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ صاحب قرآن خوانیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر خود بندہ پڑھتا ہے قرآن تو اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس دنیا سے جانے کے بعد پیچھے رہ جانے والے اس کے لیے قرآن خوانی کرے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا کرتا ہے۔ اور اتنی شد و مت سے اس بات کو کہا جاتا ہے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یار بات تو بڑی صحیح کہہ رہے ہیں، اگر اس کے اندر کچھ سچائی اور حقانیت نہیں ہوتی تو اتنے زور کے ساتھ یہ کہنے والے نہیں ہوتے۔ آدمی کے ذہن میں تشویش پیدا ہو گئی کہ اب تک ہمارے دادا نے کیا وہ غلط تھا، ابا نے کیا وہ غلط تھا، چچا نے کیا وہ غلط تھا، ہمیں عورتوں نے ان کاموں کے اوپر لگا دیا، یہ بات غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کبھی نہ کبھی کسی مقام پر کسی ایسے اسکالر کو بندہ سن لیتا ہے کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن باتیں تو دین کی بیان کرتا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی مزید شکوک و شبہات ذہن کے اندر جنم لے لیتے ہیں اور ان کا ازالہ کروانے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، علماء کے پاس جانے کا اور سوال کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو ذہن کے اندر بس گیا ہے وہ طاقت اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دن بندہ اپنے بڑوں کو برا کہتا ہوا نظر آتا ہے، پتہ نہیں کون سے کاموں پہ لگا دیا تھا، یہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو ثبوت ہی نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے کہ صاحب اگر خود پڑھے قرآن تو ثواب ملے گا، لیکن اس کے جانے کے بعد کوئی اور اس کی طرف سے قرآن پڑھے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بندے کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی مرحمت فرماتا رہتا ہے۔ وہ صدقہ جانی ہو یا مالی، وہ صدقہ بندے نے خود کیا ہو یا پھر اس کے جانے کے بعد کسی نے اس کی نیت کر کر اس کا صدقہ کر دیا ہو، ان تمام صدقات کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کو مرحمت فرمایا کرتا ہے۔ اگر بات قرآن ہی کی ہو، جانی صدقہ اور جانی صدقہ وہ جو دوسرے کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہا ہے، کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ، شامی ایک کتاب کا نام ہے اور ایسی کتاب ہے، ایسی معتبر کتاب ہے کہ ساری دنیا اس کے حوالے سے اپنے فتووں کو نقل کرتی ہے، جو نقل کرتی ہے اور لکھتی ہے۔ ابن عابدین الشامی اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ کے حدیث مبارک کو لے آ کر کہ میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے، جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، تمہارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور تم اس کو قبر کے اندر دفن کر دو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر ہم المفلحون تک سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کیا کرو، پھر پانی کی جانب آیا کرو قبر کی طرف، اور وہاں پر آ کر آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین سورہ بقرہ کی اخیر کی وہ دو آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کو بطور تحفہ معراج کی رات کو مرحمت فرمائی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اس کو قرار دیا ہے۔ فرمایا پائیدی کی جانب آ کر ان دو آیتوں کو پڑھا کر، یا رسول اللہ جو شخص الف لام میم سے لے کر هم المفلحون تک اور آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا پوری سورہ بقرہ کے پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ پوری سورہ بقرہ اگر کوئی قبر کے پاس کھڑے ہو کر پڑھے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس وقت نکیرین آ جاتے ہیں، وہ سوال کرنے لگتے ہیں من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک کا۔ جو شخص اپنے پیاروں کے لیے یہ عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے نکیرین کے جوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ سہولت پیدا فرما دیتا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ ان کے جواب دے دیا کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ جو آیتیں اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں الف لام میم سے لے کر هم المفلحون تک اور آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، کیا قرآن نہیں ہے؟ قرآن ہے نا۔
قرآن ہی ہے، اور اس قرآن کو کون تلاوت کر رہا ہے؟ وہ جو قبر کے اندر پہنچ چکا ہے یا وہ جو باہر کھڑا ہوا ہے؟ باہر کھڑے ہونے والا کر رہا ہے، اور اللہ کے حبیب اپنی مبارک اور سچی زبان سے فرما رہے ہیں، پڑھتا ہے باہر کھڑا ہونے والا، لیکن اس کا فائدہ اور ثواب اللہ عطا کرتا ہے اس کو جس کو تم نے قبر کے نیچے، مٹی کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سپرد اور حوالے کر دیا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ خود تلاوت کرے تو اس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں۔ ترمذی ہی کی روایت ہے، ایک ایک قرآن کے حرف پڑھنے کے اوپر 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی کی جانب سے پڑھا جائے اور اس کو ایصال ثواب کا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی مرحمت فرمایا کرتا ہے۔ یہ بات تو قرآن خوانی کی حد تک ہو گئی، جانی ہو گئی، لیکن صاحب کیا مالی کا بھی فائدہ ہوتا ہے؟ مالی کے حوالے سے بھی بڑے ہمارے یہاں یہ اہتمام ہوتا تھا کہ صاحب اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ان کا بیٹا، ان کی بیٹی، ان کا بھائی، کبھی کوئی اور رشتہ دار مسجد کے اندر آ کر کچھ تعمیر کرا دیا کرتے تھے۔ مدرسہ کہیں تعمیر ہو رہا ہے تو اس کے اندر حصہ لے لیا کرتے تھے۔ کسی غریب کو اپنے مرحوم کی جانب سے نیت کر کر کوئی فائدہ پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن لوگوں نے ذہن کے اندر اب شکوک و شبہات پیدا کیے، ازالہ اس کا ہوا نہیں۔ رفتہ 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 نیکیوں سے رکنے لگے لوگ، اور لوگ ان کو روکنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے نقل کی ہے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس کو نقل کیا اور درج کیا ہے۔ ان کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، حضور کے پاس آئے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ بڑے غمزدہ تھے، مغموم تھے۔ ہوتا ہے ایسا کہ جب آدمی کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو قدر ذرا کم ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نعمت چھن جائے، چلی جائے، اس کا فقدان ہو جائے تو پھر اس کی قدر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو اردو کی ایک کہاوت ہے نا کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوا کرتی ہے۔ نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب نعمت ہاتھ سے چھن جایا کرتی ہے۔ ساتھ بھی آئے تو بڑے غمزدہ تھے، اپنے غم کو دور کرنے کے لیے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ ایسا بتا دیں کہ میں یہاں پر اس عمل کو انجام دوں اور اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچ جائے۔ یعنی یہ کہ اگر زندہ ہوتی نا تو میں ان کے پیر دبا دیتا، اگر وہ حیات ہوتی تو ان کا سر دبا دیتا، کسی چیز کو کھانے کے حوالے سے مجھے حکم دیتی تو میں ان کو وہ چیز لا کر دے دیتا، لیکن اب تو وہ چلی گئی اس دنیا سے، اب میں کیا کرتا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ سعد تمہیں یہ چاہیے کہ تم صدقہ کرو، صدقہ کرو اپنی ماں کی طرف سے۔ تم صدقہ جو کرو گے ان لوگ فائدہ حاصل کریں گے، پروردگار عالم اس کی منفعت تمہاری والدہ کو مرحمت فرمائے گا۔ اب آپ بتائیں انصاف کے ساتھ کہ میں عقیدہ کسی بھی آدمی سے قبول کر لوں یا یہ کہ میں اپنے عقیدے کو پرکھ کر دیکھوں کسوٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اور تعلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اگر ان کسوٹیوں کے اوپر کھڑا اتر رہا ہے تو میں تو عقیدہ وہ قبول کروں گا جو اللہ اور اس کا رسول مجھے عطا فرما رہا ہے، نہ کہ وہ قبول کروں گا کہ جس کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا۔ حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نکل پڑا، میں غور و فکر کرنے لگا کہ میں صدقہ کروں تو کیا کروں اپنی ماں کی طرف سے۔ ایک بات میری بڑی اہم ہے، میں جب بھی اس حدیث مبارک کا بیان کرتا ہوں اور موقع ملتا ہے تو اس وقت یہ بات ضرور لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عام طور پر یہ کہ رسمی صدقوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، وہ رسمی صدقے کہ جن کا اب فائدہ بھی نظر نہیں آتا۔ صدقہ بڑا بہترین صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بطور تحفہ کسی کو دے دیا جائے، کسی مقام کے اوپر اس کو رکھوا دیا جائے، لیکن اس کو اگر کوئی پڑھنے والا نہ ہو تو پھر ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ کیا ہے رسمی صدقہ؟ جب بھی انتقال ہوتا ہے ہم مسلمانوں میں تو ایک آدمی کو دوڑایا جاتا ہے مارکیٹ کی طرف، بازار رسول اللہ خان کی طرف، پر کہا جاتا ہے بھائی ایک پیٹی کا ہدیہ کروا کے لے کر آؤ۔ پیٹی ہدیہ ہو کر آتی ہے قرآن کریم کی اور اس کو مسجد کے اندر محلے کر دیا جاتا ہے۔
حالانکہ وہاں 12, 15 اور کبھی کبھی 20 بیٹیاں پہلے سے موجود ہیں اور وہاں 10 لوگ بھی ان کو پڑھنے والے موجود نہیں ہیں، تو پھر ایسا صدقہ کرنے سے کیا فائدہ جس کو آدمی کھول کر بھی دیکھنے والا نہ ہو؟ اس سے تو بہتر ہے کہ کسی حفظ کرنے والے بچے کو کوئی قرآن کریم اپنے مرحومین کی طرف سے آپ بطور تحفہ دے دیں، ایک صفحے کو اور پیج کو وہ دن بھر میں 25 مرتبہ پڑھتا ہے، جب سبق کا پارہ سناتا ہے تو پھر پڑھا کرتا ہے، پھر پچھلے کا پارہ سناتا ہے تو پھر پڑھا کرتا ہے، جتنی مرتبہ دور نکالے گا اور پڑھے گا قرآن کے اس صفحے کو اتنی مرتبہ پڑھے گا، جتنی مرتبہ پڑھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب آپ کی نیت کے مطابق آپ کے مرحوم کو مرحمت فرمائے گا۔ حضرت سعد کہتے ہیں جب حضور نے یہ فرمایا میں نکل پڑا، میں غور و فکر کرتا تھا کہ کس چیز کی مسلمانوں کو ضرورت زیادہ ہے، تو انہوں نے یہ دیکھا اور اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ مدینے کے اندر پانی کی بڑی کمی ہے اور میٹھا پانی تو آسانی سے میسر آتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں نے اپنے مال سے ایک کوئیا کھلوائی، جس کو عربی میں کہتے ہیں حفرہ کوئیا، ایک کوئیا کھلوائی، اور کوئیا کھلوا کر میٹھے پانی کی میں نے کہہ دیا ہاذی ام سعد، یہ میری والدہ ام سعد کے لیے ہے۔ اللہ کا رسول کے فرمان کے مطابق جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کی منفعت اور اس کا فائدہ حضرت سعد کی والدہ ام سعد کو مرحمت فرماتا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی جانی صدقہ کرے، کوئی مالی صدقہ کرے، اس کا ثواب بھی اس کو ملنا ہے، اور اس کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی اور شخص اس کی طرف سے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ بھی ہمارے مرحومین کو مرحمت فرمایا کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا دوسری بات ہے او علم ينتفع به، وہ علم کہ جو نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو۔ اگر کسی شخص نے کسی کو علم مرحمت کر دیا ہے اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو گیا ہے تو عمل کرنے والے کے اجر اور ثواب کے اندر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور پروردگار عالم بتانے والے کو اس کا ایک حصہ ضرور مرحمت فرماتا رہے گا۔ یہ حال علماء کرام کا ہے، آپ جانتے ہیں ان کے مرتبوں کو بڑا بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر بھی، حدیث مبارک کے اندر یہ مرتبے کے لیے آیت کریمہ کافی ہے۔ جس سے قبل آپ نے سنی سورہ النحل کے اور سورہ الانبیاء کہ اللہ نے حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم عالموں سے سوال کرو اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو۔ یا پھر فرمایا 23 سپارے کے اندر قل حبیب آپ فرما دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ جن کے پاس علم نہیں ہے اور وہ جن کے پاس علم ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یا یہ فرمایا میرے رب نے انما یخشی اللہ من عباده العلماء، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اور خشیت اختیار کرنے والے اگر لوگ ہیں تو وہ شان اللہ تعالیٰ نے علماء کو مرحمت فرمائی ہے۔ یہ وہ تمام آیتیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی مبارک زبان سے اپنی شان کے مطابق علماء کرام کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ نے کیا بیان کیا ہے وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایسا علم کہ جو نفع بخش ہو، کسی نے کسی کو سکھا دیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد منقطع نہیں کرتا۔ جب بھی اس کے اوپر کوئی عمل کرے گا اس کا ایک حصہ پروردگار عالم سکھانے والے کو ضرور مرحمت فرمائے۔ اب یہ بات قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرمائی ہے سورہ الضحیٰ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی حبیب پاک آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے اللہ تعالیٰ بہتر بنا دینے والا ہے۔ خدا کا کہہ دینا ہی کافی ہے، واقعی بہتر ہو جائے گی۔ کوئی سوال کرے پروردگار عالم سے یا اللہ کیوں بہتر کر رہا ہے؟ ارشاد فرمائے میرا محبوب ہے جو کر رہا ہوں، تمہیں چنچنا کرنے کی کیا حاجت ہے؟ لیکن دنیا جانا اسباب ہے، اگر اس کو سبب کی نگاہ سے دیکھیں نا کہ وجہ کیا ہے کہ ہر ایک گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مرتبے کو بلندی عطا کر رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دین کے نام کے اوپر آپ کو مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب رسول اللہ کی وساطت سے اور ان کے توسط سے حاصل ہوا ہے۔ نمازیں ہیں تو ان کے واسطے سے، روزے گرے ہیں تو ان کے واسطے سے، زکوٰۃ اور حج کی عبادتیں ملی ہیں تو ان کے واسطے سے،
اب سارا کچھ ملا ہے حضور کے واسطے سے، تمام علم ملا ہے حضور کی وساطت سے۔ اب جب بھی رسول اللہ کا کوئی امتی کسی مقام پر آبادی میں یا بھی آباد میں، تنہائی میں یا مجمع میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے کو تو ثواب عطا فرماتا ہی ہے، لیکن اس کا ایک حصہ اپنے حبیب سید الانبیاء محمد رسول اللہ کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آخری گزری ہوئی گھڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی گھڑی سے مغلوب کر کر اس کو غلبہ مرحمت فرما دینے والا ہے، اور آپ کو درجات کی بلندی سے سرفرازی عطا کرنے والا ہے۔ یہ حال فقط انہی علوم کا نہیں ہے کہ جس کو دینی علوم کہا جائے، آپ کسی کو بھی فائدہ پہنچا دیں، کسی کو بھی منفعت پہنچا دیں، کسی کو بھی اس قابل بنا دیں کہ وہ باوقار زندگی دنیا کے اندر گزارے، کسی کو بھی اس قابل بنا دیں کہ وہ اس علم اور تعلیم کے ذریعے سے اپنے گھر پر عزت کے ساتھ چلائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی آپ کو ثواب کا ایک حصہ ضرور مرحمت فرمانے والا ہے۔ بلکہ میں تو یہ عرض کروں گا، اسی حدیث مبارک کی روشنی کے اندر آپ اپنے بچوں کو پرورش کے طور پر یہ سکھاتے ہیں نا کہ کوئی بڑا آ جائے بیٹے سلام کرو، چچا ہے، بچہ کتنا ہے ابھی 3 سال کا، 3.5 سال کا بچہ ہے، بیٹے چچا ہے سلام کرو، یہ خالو آ گئے ان کو بھی سلام کرو، بیٹے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اب اگر سلام تو وہ بڑے ہو کر خود بھی سیکھ لے گا، ایسے معاشرے کے اندر رہتا ہے کہ خود پتہ چل جائے گا کہ جب ملاقات کرنا چاہیے تو سلام کرنا چاہیے، لیکن سکھا آپ نے دیا ہے۔ جب بھی وہ سلام کرتا رہے گا زندگی بھر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک حصہ اولا سکھانے والے کو ضرور مرحمت فرمائے گا۔ یہ حال ایسا ہے کہ آپ نے کہا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، بیٹے کھانے کے لیے جب بیٹھو تو دسترخوان بچھا لینا چاہیے، اللہ کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو بہترین پرورش دیتے ہیں، ان کے نتیجے میں اللہ آپ کو دنیا کا وقار مرحمت لوگوں کی نظر میں فرما دیتا ہے، اور اس کے اوپر حبیب مکرم کے فرمان کے مطابق ایک حصہ ثواب کا بھی اللہ مرنے کے بعد بھی جاری رکھنے والا ہے۔ یہ بات کہ جو باتیں میں آپ کے سامنے یہاں پر عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل کے اندر اتر جائے، کون اس کو اپنے عمل کے اندر لے کر آ جائے۔ مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ پروردگار عالم اس شے کو میرے لیے نجات کا سبب اور نجات کا ذریعہ بنا دینے والا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں او علم ينتفع به، جس کا سلسلہ انسان کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد منقطع ثواب کا نہیں ہوتا، وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہو اور ان کو منفعت پہنچا دی گئی ہو۔ تیسری چیز جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، تیسری وہ چیز کہ جس کا فائدہ اللہ مرنے کے بعد بھی بندے کو مرحمت فرماتا ہے، وہ ہے نیک اور صالح اولاد، جس کو خدا کا نام لینا سکھایا گیا ہو، جس کو قرآن کی تعلیم سے آشنا کیا گیا ہو، جس کو شریعت مطہرہ کا مطالبات کیا ہے اس سے آگاہ کرایا گیا ہو۔ یہ نیک اور صالح اولاد جب بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، ضرور مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ دارمی کی روایت ہے، مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں 27 سپارے کی سورہ طور کی ایک آیت کریمہ کے تحت اس تفسیر کو اور اس حدیث مبارک کو لکھتے ہیں۔ علامہ امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس کو درج کیا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرما چکا ہوگا، وہ جنت کے اندر رہ رہا ہوگا، مزے لوٹ رہا ہوگا، نعمتوں سے ہمکنار ہوگا، اور اللہ کی طرف سے ایک فرمان فرشتوں کے سپرد کیا جائے گا کہ یہ شخص جو جنت کے اس مقام کے اوپر زندگی کو بسر کر رہا ہے، اس کو اب جنت کے اعلیٰ درجے کے اندر پہنچا دیا جائے۔ یہ بات جب اس کے کانوں تک پہنچے گی نا تو وہ سوچ میں اور فکر میں گرفتار ہو جائے کہ مجھے
بلند درجے کے اندر پہنچایا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوگا پروردگار عالم میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اس درجے کے قابل تھا کہ جہاں پر تو نے مجھے جنت میں مقام عطا فرما دیا ہے، جہنم سے بچا دیا تھا، یہی میرے اوپر تیرا کرم بہت تھا، لیکن پروردگار عالم یہ تو بتا کہ میں اس میں بھی بڑا خوش تھا کہ تو نے مقام مجھے جنت میں عطا کر دیا ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ تو اس مقام کے اندر بلندی کو پیدا فرما رہا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں خدائے مقدس کی طرف سے جواب ہوگا، میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، ضرور قبول کیا جائے گا، ضرور قبول کیا جائے گا۔ لیکن میں نے تیری تو مغفرت پہلے ہی کر دی ہے، تجھے تو جنت سے نواز دیا گیا ہے، تیری بخشش تو ہو چکی ہے، وعدہ یہ کر چکا ہوں کہ اولاد کی دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، اس کی دعا قبول کر کر وہ مغفرت کی دعا میرے لیے کر رہی ہے اور میں اس کی دعا کو مقبولیت عطا کر کے تیرے درجات کی بلندی سے نوازا۔ تین چیزیں ہیں کہ جب آدمی اس دنیا سے چلا بھی جائے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے، لیکن تین اعمال کا حال یہ ہے کہ پروردگار عالم ان کے ثواب کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک چیز ہے پہلی صدقہ جاریہ کہ جس کو بندے نے خود انجام دے دیا ہو، جانے ہو یا مالی، یا اس کی طرف سے کسی نے انجام دیا ہو اس کی زندگی کے اندر، جانے ہو یا مالی، یا اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کوئی نیت کر کر اس کی انجام دے، جانے ہو یا مالی، ان تمام کا اللہ تبارک و تعالی ثواب ضرور بالضرور بندوں کو برحمت فرماتا رہتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جو نفع بخش ہو، اس کا سلسلہ کا ثواب کا کبھی منقطع نہیں ہوتا، اور ایک ایک نیک اور صالح اولاد جب بھی دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ یہ مختصر سی بات آپ کے کوئی گزار کرنا تھی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو جو بعد نماز مغرب منعقد ہوئی، اس محفل کو جو بعد عصر منعقد ہوئی، یا وہ محفل جب عشاء کے بعد منعقد ہوگی، اللہ تمام محافل کو نقائص سے پاک فرما کر اپنے دربار میں مقبولیت عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے تحت یہ اہتمام کیا گیا ان مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور جناب جو اس دنیا سے رخصت ہوئے مرحوم عظیم خان صاحب، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے صغائر اور کبائر تمام کو معاف فرما کر اپنے قرب و جوار میں رحمت میں مقام اور جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔